جی، آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ ہیں پارہ نمبر 9 سے سورہ الانفال، آیت نمبر 2، 3 اور 4 انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2 سے 4 تک۔ آیت نمبر 2 ہے ہمارے پاس، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ بلا شبہ وہی مومن ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 ہے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ نیکی یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان آیات میں کیا ہے، اور آج کے ہمارے سبق کا موضوع کیا ہے، وہ ہے وہ جن کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں 2 اور 3 اور 4 انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سچے مومنوں کے اوصاف اس آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کہ جب ایمان اطاعت کو لازم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے، جن میں سے 3 اس آیت میں ہیں، یعنی نمبر 1 ہے وجلت قلوبہم، یعنی ان کے دل لرز جاتے ہیں، زادتہم ایمانا، وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، علی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات اس آیت میں بتائی گئی ہیں مومنین کی۔ انما المؤمنون، بلا شبہ مومن وہی ہیں، یعنی کامل ایمان والے یہی لوگ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی وہ ڈرتے ہیں۔ یہ ڈر خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں سے رکنے کا سبب بنتا ہے۔ خوف الہی گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے اور علامت بھی۔ یہ سچے مومنوں کی پہلی صفت ہے۔ رب العزت نے فرمایا وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور آپ عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، وہ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ ام الدرداء نے کہا کہ وجل کا مطلب یوں سمجھو جیسے کسی کو پھنسیاں نکلتی ہیں تو جلن ہوتی ہے، کیا تم اس حالت میں کھپ کھپی محسوس نہیں کرتے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم ایسی حالت کو پاؤ تو اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ دعا کے نتیجے میں یہ حالت چلی جاتی ہے۔ وجل کی حالت میں دل میں بےقراری پیدا ہوتی ہے، ذکر اور دعا ایسی حالت میں سکون دیتے ہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت سے، ان کے وعدوں اور اس کی وعیدوں سے مطمئن ہوتے ہیں۔ اس کے اوامر اور نواہی کے بجا لانے کے وقت بھی دل کا ڈر جانا، واجبات میں تقصیر کا خوف ہونا، نافرمانی کے اقدام کا خوف ہونا، اور مستقبل میں حالات کے بدل جانے کا خوف ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا کامل خوف، یعنی جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کو محسوس کرتے ہیں۔
اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرتے ہیں ایک منٹ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کے جلال کو محسوس کرتے ہیں، اور اس کے وعدوں اور وعیدوں کو یاد کرتے ہیں، اس سے پورا خوف رکھتے ہیں۔ سچے مومنوں کی دوسری صفت ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ یعنی جب ان پر قرآن حکیم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح کے لیے ان کے ایمان، یقین، تصدیق اور قبولیت میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ دلائل کی کثرت اور نصیحت یقین میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔ اس سے مومن کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ الفتح میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے ہمارے پاس، وہ ہے سورہ التوبہ کی 124 نمبر آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے سو ان کو ایمان میں اس نے زیادہ کیا ہے اور وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ربی بن انس کا قول ہے زادتہم ایمانا سے مراد خشیت ہے، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی یعنی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوی عطا کیا۔ یہ سورہ محمد آیت نمبر 17 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیات الہی کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر اعمال قلوب میں شمار ہوتا ہے، اعمال قلوب میں شمار ہوتا ہے۔ نیز ان کے لیے معافی کی بھی تودیع ہوتی ہے جن سے وہ لا علم ہے، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہوتی ہے جن کو وہ فراموش کر چکے ہیں، یا ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اپنے رب کے اکرام اور تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے، یا ان کے دل میں عذاب سے خوف اور معاصی سے ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام امور سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کب بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کیا چیز ایسی ہے؟ ہوں ہوں ایمان بڑھتا ہے جب ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ایمان ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے، اور جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے وہ گھٹتا ہے۔ ہوں، ایمان کا لیول بہت نیچے چلا جاتا ہے بالکل۔ اس مقصد کے لیے قرآن حکیم کے معنی پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں تدبر اور تفکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسری صفت جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے رب پر یعنی اپنے خالق پر اور آقا پر یتوکلون، وہ اعتماد کرتے ہیں، یعنی اپنے دینی اور دنیاوی نقصانات کو دور کرنے اور اپنے مصالح کے حصول کے لیے اپنے دلوں میں رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ انہیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کام ضرور کر دے گا۔ توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اس پر یقین اور اس کو اپنے معاملات سپرد کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف پناہ پکڑتے ہیں، اس کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، اس کے سوا کسی کا ارادہ نہیں کرتے، نہ کسی سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں،
اور یقین رکھتے ہیں کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا توکل نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ وہ غیر اللہ سے امید نہیں رکھتے۔ آگے ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس میں بھی سچے مومنین کی صفات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اگلی چوتھی صفت ہے کہ یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اس میں مقاتل بن حیان نے کہا وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اقامت سے مراد اس کے وقت کی حفاظت اور پورا وضو کرنا اور اس کے رکوع اور سجدوں کو پورا کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، تشہد اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، یہ اقامت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی اچھا وہ کون سے اسلام کے ارکان ہیں 5؟ اسلام کے 5 ارکان کون سے ہیں؟ ہاں جی بالکل۔ ہوں ہاں جی، اور اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مفہوم فرض اور نفل نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی اعمال مثلا حضور قلب جو کہ نماز کی روح اور اس کا مغز ہے کے ساتھ قائم کرنا۔ اگلی صفت جو ہے وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آپ دیکھیں، آپ دھیان کریں اس میں کہ اللہ تعالیٰ جدھر بھی رزق خرچ کرنے کا فرمایا گیا ہے ادھر ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یعنی ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہم نے خرچ کرنا ہے، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مال دیے ہیں اس میں سے وہ ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن میں خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے۔ نماز، جہاد، نماز نہیں، زکوٰۃ، جہاد، حج، عمرہ اور جو خرچ ان پر واجب ہیں وہ ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ، کفارہ، بیویوں، اقارب اور غلاموں پر خرچ کرتے ہیں، اور نفقات مستحبہ مثلا بھلائی کے تمام راستوں میں صدقہ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، ومغفرت اور مغفرت، ورزق اور رزق کریم عزت والا۔ یعنی دراصل سچے مومن یہی ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ حقیقی مومن کون ہے؟ یعنی وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ حقیقی مومن ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جن کے دل دہل جائیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے جن کا ایمان بڑھے، جو اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جو نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ ہم المؤمنون حقا، یہی دراصل سچے مومن ہیں جنہیں اپنے ایمان میں کوئی شک نہیں، یعنی جو ان صفات سے متصف ہیں۔ ہم المؤمنون حقا، یہی دراصل سچے مومن ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام اور ایمان اور اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ، علم اور عمل، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال قلوب کو مقدم رکھا ہے کیونکہ اعمال قلوب اعمال جوارح کی بنیاد اور ان سے افضل ہیں۔ ایمان کامل کا بدلہ ہے لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کامل ایمان والوں کے اعمال کے مطابق ان کے درجات بلند ہوں گے۔ رب العزت نے فرمایا ہم درجات عند اللہ، وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے الگ الگ طبقے ہیں۔ وہ مغفرت اور مغفرت
یعنی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ ورزقن کریم، اور عزت کی روزی، یہ وہ روزی ہے جو گناہوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہوگی۔ یہ وہ روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچے اہل ایمان کے لیے اپنے عزت والے گھر جنت میں تیار کر رکھی ہے، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی کا خیال وہاں تک پہنچا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، یعنی بے شک جنت کے 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ پس تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ یہ سب جنتوں کے درمیان ہے اور سب سے عالی شان جنت ہے، اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، اس کا نمبر ہے 2790۔ اسی طرح سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح تم مشرق اور مغرب میں افق پر صبح کے وقت باقی رہ جانے والے چمکدار تارے کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ ان کے درجات کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ انبیاء علیہ السلام کے گھر ہوں گے جن تک ان کے علاوہ کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان بالا خانوں میں وہ آدمی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں کی تصدیق کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے یہ حدیث۔ بخاری میں نمبر ہے اس کا 3256 اور مسلم میں 7144۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بلند درجات والے جنتوں کو ان سے کم درجات والے جنتی اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم آسمان کے کسی کنارے میں روشن تارے کو دیکھتے ہو۔ بلا شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی انہی بلند درجات والے لوگوں میں سے ہوں گے، ان کے لیے کیا خوب قسمت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 11219۔ اللہ اکبر۔ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور ایمان کے بغیر زندگی بسر کرنا 2 مختلف طرح کے تجربات ہیں، 2 مختلف طرح کی کیفیات ہیں جو انسان پر گزرتی ہیں۔ حقیقی ایمان انسان کو اندر سے باہر تبدیل کر دیتا ہے۔ حقیقی ایمان انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر سچا ایمان داخل ہو جاتا ہے، ان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت تلاش کرتے ہیں، ان کے سننے کے انداز بدل جاتے ہیں، انہیں جھوٹ اور لغو سے نفرت ہو جاتی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اندر سے تڑپا کر رکھ دیتا ہے، ان کے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یقین کی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں انہیں اپنے رب پر بھروسہ آ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ عبادات کی پابندی کرتے ہیں، وہ مخلوق کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لا کر اپنے اندر باہر ایسی تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہی سچے مومن قرار پاتے ہیں۔ بدلے میں ان کے لیے بلند درجات ہیں اور عزت والا عمدہ رزق ہے۔ ایمان تو انہی کا سچا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ ایسے ہی
بیٹھے نہیں رہ جاتے، وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، اللہ کا ذکر ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، لہٰذا وہ تبدیلی اس شکل میں سامنے آتی ہے کہ جو انہیں اللہ کا حکم ملتا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ ان کو روکتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سننے پر دلوں کا ڈر جانا اور ایمان والوں کی صفت ہے۔ سفیان ثوری نے کہا ہے، میں نے صدی کو کہتے ہوئے سنا، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ظلم یا نافرمانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تو اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت سے ان کے دل میں ایک کھپ کھپی طاری ہو جاتی ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اور اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرایا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ صدی کہتے ہیں، کہاس سے مراد وہ شخص ہے جو نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ وجلت قلوبہم، دل کا ڈر جانا، دل میں رقت پیدا ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت اگر قرآن پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو سورہ حشر کی آیت نمبر 21 سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم، جس کا ترجمہ ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا، یعنی تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتا۔ جب قرآن انسان کی زندگی کا حصہ بنتا ہے تو اس کے اندر بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نرمی، سکون اور وقار لے آتا ہے۔ اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے سورہ حدید میں، آیت نمبر 16 میں، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ان کے لیے ایسا وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل جھک جائیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی اگر پہاڑ جھک سکتے ہیں تو ایمان والوں کے دل کیوں نہیں جھکتے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ایک عرصہ دراز تک کتاب کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد جب اس سے نصیحت لینا چھوڑ دی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو آج ہم مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں لیکن دل کے بہت سخت ہوتے ہیں، دن رات قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہوتی، اللہ کی خشیت نہیں ہوتی۔ ہم سے مطلوب کیا ہے کہ قرآن سنتے وقت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو۔ قرآن سنتے وقت اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہونا سورہ مریم آیت نمبر 58 میں ہے، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا قرآن سنتے وقت ہمارے اندر یہ بھی کیفیات پیدا ہوئیں۔ سوچیں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں کہ آج تک کتنی آیات نے آپ کو رلا دیا اور کتنی آیات نے آپ کو سجدے میں گرا دیا، اور واقعی آپ کے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا۔ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح نہیں ہے، یہ کوئی درسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر صرف ایک امتحان دے دیا جائے اور اس کے بعد کتاب بند کر کے رکھ دی جائے۔ یہ تو دل پر اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور اسے دل پر ہی لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو سن کر ہمارے اندر ایک رقت طاری ہونی چاہیے۔ رقت طاری ہونے کے حوالے سے آیت نمبر سورہ الزمر آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے
اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں ہے۔ قرآن سنتے وقت آنسو کا بہنا سورہ المائدہ آیت نمبر 83 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو قرآن پڑھ کر جس شخص میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جس کے اخلاق نہیں بدلتے، جس کے معاملات درست نہیں ہوتے، تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھا اور نہ پڑھا برابر ہو جاتا ہے۔ وہ پھر اسے عام کتاب کی طرح لیتا ہے جس کا اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں پر ہیں اور قرآن ہماری زندگی میں کتنی تبدیلی لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی تھی جب وہ کسی سے قرآن سنتے تھے؟ یہ ہمیں احادیث، بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جب کہ وہ آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے علاوہ دوسرے سے سننے کا شوق رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں، چنانچہ میں نے سورہ النساء پڑھنی شروع کی۔ جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کھجور کے تنے کا ذکر سے متاثر ہونا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لیے کھجور کے ایک درخت یا تنے کے پاس کھڑے ہوتے۔ پھر ایک انصاری عورت نے یا کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے لیے ممبر تیار کر دیا۔ جب جمعہ کا دن ہوا تو آپ اس ممبر پر تشریف لے گئے تو اس کھجور کے تنے سے بچے کے رونے کی طرح آواز آنے لگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا، تو وہ اس بچے کی طرح ہچکیاں بھرنے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تنا اس لیے رو رہا تھا کہ وہ اللہ کے اس ذکر کو سننا کرتا تھا جو اس کے قریب ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جدھر سے جن راہوں سے گزرو، جہاں سے بھی گزرو، تو ذکر کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ چیزیں گواہی دیں گی کہ فلاں بندہ ہمارے پاس جو ہے وہ ذکر الہی کر رہا تھا۔ اگر ایک تنے کی حالت یہ ہوتی ہے تو ہماری حالت پھر کیا ہے؟ وہ بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں؟ لیکن جن کے دل سخت ہو جائیں، ان کے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اللہ کے ذکر سے دل سخت ہونے والوں کی مذمت آئی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے، پس ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے سخت ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نان سٹاپ، ہم جب سے سپارہ ہم اپنے دھیان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جیسے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اور ہچکیاں انسان کی بن جاتی ہیں، حالانکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، عربی پڑھ رہا ہوتا ہے انسان۔ تو یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ ہم نہ بھی سمجھ آ رہا ہو ہمیں، لیکن ہمارا جو دل ہے نا، جیسے ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی کہ کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں، تو یہ وہ والی بات ہوتی ہے۔ تو اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر تو اور ہی زیادہ جو ہے نا وہ انسان کے اندر تبدیلی لائے گا۔ قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل لوگ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عنقریب یہ قرآن کچھ لوگوں کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا، جیسے کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ کر گر جاتا ہے۔ وہ قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے۔ وہ بھیڑیوں کے دلوں پر بھیڑیوں کی کھالیں پہنیں گے۔ ان کا عمل طمع و لالچ کے لیے ہوگا،
لیکن اس میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ اگر وہ عمل میں کوتاہی کریں گے تو کہیں گے ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ برے عمل کریں گے تو کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ سنن الدارمی کی روایت ہے 3346۔ 3 موقع پر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ 3 کون سے مواقع ہیں؟ نمبر 1 ہے قرآن سنتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ذکر کی مجلسوں میں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر تینوں موقعوں پر اپنے پہلو میں دل نہ پاؤ، یعنی ان چیزوں میں تمہارا دل نہ لگے اور دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں ایک دل عطا فرما دے، اس لیے کہ تمہارے پاس دل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور 70، جس کا ترجمہ ہے وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ آپ نے یہ 3 باتیں نوٹ کرنی ہیں کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس وقت، قرآن سنتے وقت اور ذکر کی مجلسوں میں، جیسے ابھی آج آپ ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تنہائی کے اوقات میں آپ کے دل پہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مر چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں ہے، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا جن کے ذریعہ اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں، یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول تھا اور اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنا کان لگاتا ہے اور اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، تو اس کا بھی دل حاضر ہے اور یہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آسمان، پہاڑ وغیرہ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک ہے تصدیق اور ایک ہے خشیت۔ تصدیق کو بڑھا دیتی ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ خشیت یعنی خوف کو بڑھا دیتی ہیں، یعنی ایمان بڑھتا ہے تو ان کی خشیت بھی اتنی ہی بڑھتی ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کے اندر خشیت بھی بڑھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو کان لگا کر سنتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے اپنے دلوں کو حاضر کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیونکہ تدبر دلوں کے اعمال میں سے ہے، اور اس لیے بھی کہ تدبر ان کے لیے ایسا معنی واضح کر دیتا ہے جس سے وہ پہلے ناواقف ہوتے ہیں، یا جو کچھ وہ بھول چکے ہوتے ہیں انہیں وہ یاد آ جاتا ہے، یا یہ غور و فکر ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت اور اپنے رب کی کرامت کا شوق پیدا کر دیتا ہے، یا یہ تدبر اللہ کے عذابوں سے خوف یا اس کی نافرمانیوں سے باز آ جانے کے عمل کو پیدا کر دیتا ہے، اور ان سب چیزوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے دین کا فہم بنایا تھا نا گروپ اپنا، تو اس میں کیا ہم نے کیا تھا، سب سے پہلے ہم جو تھے وہ گناہوں کو دھو دینے والے اعمال سیکھے تھے، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان پر کتنا عمل کرتے ہیں نا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سنا کتنے لوگوں نے ان لیکچرز کو، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ جنہوں نے سنا ہے انہوں نے عمل کتنا کیا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ ابھی بھی ہم ان چیزوں کو ایسے سرسری نہ لیں، ان پہ عمل کرنے کے لیے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی بہت کچھ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکھا تھا اس میں، جیسا کہ ہم نے نمازوں میں جو فرض نمازوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صورتیں پڑھا کرتے تھے ان کے بارے میں بھی سیکھا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ان صورتوں کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ جب تک اگلا رمضان آتا ہے تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ 3-4 ایسی صورتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے جو ہم اپنی تراویح میں پڑھ سکیں۔ جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو تراویحوں میں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھنا ہوتا ہے، صرف سورہ اخلاص تو نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم تراویحیں جو ہیں وہ آرام سے پڑھ سکیں، چند چھوٹی چھوٹی بھی یاد کر لیں، اور بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی، پھر آہستہ آہستہ پورا 30واں پارہ یاد کر لیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اپنے عمل کے لیے لیا کریں۔ اچھا جی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والا یعنی فائدوں کے حصول اور نقصانات سے بچنے کے لیے رب پر بھروسہ کرنا۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھ لیا تھا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ بھی مومنین کی صفات میں سے ہیں۔ وہ مومن ہیں جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ منافقوں کے ایمان میں شک ہے۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں رزق ہے عزت والا، وہ رزق ہے جو ان کے لیے جنت میں تیار کیا گیا ہے۔ ان آیات میں ایمان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ایمان کے 3 ارکان ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ جب تک یہ تینوں شرائط پوری نہ ہوں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے دل سے اعتقاد رکھنا، یعنی توکل اور ایمان کا اضافہ ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ دل سے اعتقاد رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا۔ توکل اور ایمان کا اضافہ ہے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے۔ زبان سے جو ہم کرتے ہیں تو اعضاء سے کیا ہوتا ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ مال دولت ہم نے انہیں دیے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کے لغوی معنی تصدیق اور اقرار کرنا ہے، اور اصطلاحی معنی دل میں عقیدہ رکھنا، زبان کے ساتھ اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ مومن جو ہے وہ اس میں فاعل ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو ایمان کی صفت سے متصف ہو، اور اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب ہوگا کہ لغت میں مومن کا لفظ 3 لغوی بنیادی معنوں کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 ہے امن والا، یہ خوف کے بالمقابل ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 82۔ دوسرے نمبر پہ ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا جو کہ تکذیب کرنے کے بالمقابل ہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور تو ہرگز ہمارا اعتبار کرنے والا نہیں خواہ ہم سچے ہوں۔ تیسرے نمبر پہ آمین ہے، امانت دار ہونا خیانت کے برعکس ہے۔ اس میں انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت نہیں برتتا بلکہ جو اسے حکم ملتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام عبادات کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ ایمان کے مختلف ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ترقی کرتے کرتے ایمان کے مرتبے تک اور اعلیٰ مرتبے تک پہنچتا ہے، جس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ لہم درجات، یعنی جیسا جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے ویسے اس کے درجات ہوں گے۔ جس درجے کا ایمان ہوگا اس درجے کا جنت میں درجہ دیا جائے گا۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 125 میں ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں
اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ علماء کا اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، میں نے ان میں سے کسی ایک کو اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے اور کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ کے اصولوں میں سے ہے کہ دین اور ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ قول میں دل اور زبان سے اقرار کرنا، اور عمل میں زبان اور جوارح سے عمل کرنا شامل ہے، اور ایمان اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ ایمان کی شاخیں ہیں، سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ شاخ کسی اذیت دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کے مختلف درجے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن در مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، مومن طاقتور کمزور مومن سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، ایمان کی تجدید نہ ہوتی رہے تو دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور انسان کے لیے زندگی میں کوئی رونق نہیں رہتی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کو قوی کرنے کی کوششیں کرتا رہے۔ صحابہ ایمان کی کمی کا خوف اپنے اندر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارے کسی عمل سے ہمارا ایمان کم نہ ہو جائے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا۔ ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کا اس فکر میں خود کو منافق سمجھنے لگ جانا۔ حنظلہ اسیدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں، اور تمہارے راستوں میں بھی۔ لیکن اے حنظلہ، وقت کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 7142۔ ایمان کی اہمیت اور فضیلت۔ ایمان سب سے افضل عمل ہے، مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدھے راستے کی طرف ہدایت ملتی ہے، ایمان کے لیے روشنی ملتی ہے، حیات طیبہ ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے، بندوں کی محبت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ملتی ہیں، مصائب سے نجات ملتی ہے، شیاطین سے حفاظت ملتی ہے، اور ایمان کی بدولت اچھائی برائی کی پہچان ہوتی ہے، ایمان کی بدولت گناہوں کی بخشش ملتی ہے، اور ایمان کی بدولت ہی جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور جنت میں صرف ایمان والوں کا ہی داخلہ ہو سکتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے والے اسباب، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم سے اللہ کی پہچان حاصل ہونا۔ اللہ کے بارے میں جتنی پہچان ہوگی اتنا ہی ایمان بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اس کے ناموں کے ساتھ معرفت ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنی پہچان ہوگی اتنا ہی ایمان بڑھے گا، یعنی یہ معرفت ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اور اس معرفت کے لیے اللہ کے ناموں کو جاننا، پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے
تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا، بلکہ وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ یہ سب نام ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، ہمیں کیا پتہ ان ناموں، ہم کتنا جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں۔ نام تو چلو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے، لیکن ان کے معنی ہم نہیں جانتے۔ تو ان کا جاننا بھی، ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض کے درجے پہ ہے اور بہت ضروری ہے یہ۔ نمبر 2 پہ ہے اخلاص۔ اخلاص کس لیے؟ یعنی ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب انسان ہر کام اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے۔ اور نمبر 3 پہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ ایک وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اس کے علاوہ نمبر 4 پہ کائنات میں غور و فکر کرنا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کائنات پہ سورج چاند ستاروں پہ غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچے تھے۔ تو کونی آیات اللہ پر ایمان کو بڑھانے کا سبب ہیں۔ قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے، قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جندب عبداللہ اور ابن عمر وغیرہ کہتے ہیں ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 1 ہے عالم کی صحبت اختیار کرنا، نمبر 2 ہے قرآن کی تلاوت کرنا، اور نمبر 3 ہے روزے رکھنا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے۔ نیز ان کے لیے وہ معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں جن سے وہ علم ہوتے ہیں، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہو جاتی ہے جن کو وہ فراموش کر چکے ہیں، یا ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور ان تمام امور سے ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن میں تدبر کرنے سے، قرآن میں تدبر سے انسان دوسروں کی بات بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے، اس کو پہچان لیتا ہے، اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، اور وہ مومنوں پر اس کی عظیم مہربانی کو پہچان لیتا ہے، اور اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس کو جان لیتا ہے اور اس کو اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے، پھر ان باتوں سے بھی بچتا ہے جو اس نے جن سے ان کے مالک نے ان کو روکا ہے، اور ان کاموں میں رغبت کرتا ہے جس کی اللہ نے رغبت ترغیب دی ہے۔ جب یہ کام انسان کرنے لگتا ہے تو خود بخود دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے۔ قرآن عمل کے لیے سیکھیے، خاموشی کے ساتھ سنیے اور غور کریے۔ قرآن مجید پڑھیں تو سوچیں میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور جب سچے لوگوں کا ذکر آئے تو دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، اور جب جھوٹے اور جھوٹ بولنے والوں کا ذکر آئے تو اس وقت انسان کا رویہ کیا ہو کہ وہ اللہ کے اس خطاب کو ذہن میں رکھے اور اپنے ساتھ عہد کرے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ کا قرب ملنا، قرآن کی بدولت اللہ کی محبت ملنا، اللہ کی رحمت ملنا، نیک اعمال کی حرص پیدا ہونا۔ نیک اعمال میں ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے، فرائض و نوافل کی ادائیگی بہتر ہونے لگتی ہے، زندگی میں دیگر تبدیلیاں آتی ہیں، مثلاً پاکیزگی سے محبت ہونے لگتی ہے، سادگی اختیار کرتا ہے، لوگوں کی اچھائیوں کو یاد رکھتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، مشکلات میں صبر کرنا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے کرے، پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ ایسے کام ہیں جو انسان کے ایمان کو گھٹا دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ہے غفلت، دنیا میں مگن ہونا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، یعنی مال کی محبت میں اضافہ ہونا، اس کی وجہ سے دین کے کاموں میں غفلت برتنا، ذکر سے روگردانی کرنا، گناہ اور نافرمانی سے ایمان کم ہونا، چوری، زنا،
چوری، زنا اور شراب نوشی، فضول کاموں میں مشغول ہونا، خواہش پرست لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال میں کمی پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایمان سے مزین ہونے کی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے اللہم حبب الینا الایمان وزینۃ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دیں، اور کفر، فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں مسلمان ہی رکھ کر فوت کر اور مسلمان ہی بنا کر زندہ رکھ، اور ہمیں صالحین سے ملا دے اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم فتنے میں پڑے۔ دعا نمبر 2 ہے اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، قرآن سے پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کا تعلق قائم رکھیں، قرآن کے ساتھ دن اور رات کی گھڑیوں میں قیام کریں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن کے ذریعے اپنے اخلاق کو درست کریں، خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی نصیحت کرے، کوئی کام کرنے کا کام ہو تو اس کے اوپر ہم عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔